بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبیبک خیر الخلق کلہم. سورہ جن شروع ہوتی ہے، یہ بھی مکی صورتوں میں سے ہے. ارشاد ہوتا ہے میرے حبیب فرما دیجئے، لوگوں کو بتائیے کہ اللہ کریم نے بذریعہ وحی مجھے اطلاع دی ہے کہ جنوں کی ایک جماعت نے مجھ پر جو وحی ہوئی وہ سنی، اور وہ کہنے لگے ہم نے بڑا عجیب قرآن سنا ہے، بہت خوبصورت، بڑا صاف ستھرا، جس نے بالکل ہر چیز واضح کر دی ہے. یہدی الی الرشد، اس نے بھلائی کا راستہ کھول کر رکھ دیا ہے. گڈمڈ ہو چکا تھا، طرح طرح کے نظریات، اوہام اور عقائد بن چکے تھے، لیکن قرآن نے بالکل صاف واضح سیدھا راستہ صاف کر دیا ہے. فآمنا بے، سو ہم اس پر ایمان لائے، ہم نے دل و جان سے اسے قبول کر لیا. وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا، اور اب آج سے بعد آئندہ ہم کبھی اپنے پروردگار کے ساتھ کسی کو کسی طرح بھی ذات یا صفات میں شریک نہیں مانیں. جن اللہ کی مخلوق ہے، انسانوں سے پہلے زمین پر آباد تھے. انسانوں ہی کی طرح کی ایک مخلوق ہے جس میں مرد و زن ہے، توالد و تناسل ہے، اولاد ہوتی ہے، لیکن ان کی تخلیق آگ کے شعلے سے ہے، لہذا وہ انسانی آنکھ سے، ظاہری آنکھ سے نظر نہیں آتے، غیر مرئی ہیں. ان کا رہن سہن، ان کی غذا، ان کا طریقہ، ان کے اطوار اپنے ہیں. اور یہ تو عہد جہالت میں بعثت عالی سے پہلے بھی لوگ جانتے بھی تھے، مانتے بھی تھے. یہ جنوں کا پکڑنا نہ پکڑنا، بیماریاں، جنوں سے ملاقات، جنوں سے بات، یہ چیزیں پہلے بھی تھیں. جنوں کی تسخیر وغیرہ. تفسیر مظہری میں بھی
اس کی تفصیل ملتی ہے، اور ایک کتاب ہے اقام المرجان فی احکام جان، اس میں بہت سے واقعات جنوں اور انسانوں کے بیان فرمائے گئے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مبعوث ہوئے تو آپ مکہ مکرمہ کے ساتھ ایک وادی میں فجر کی نماز ادا فرما رہے تھے۔ جنوں کی ایک جماعت جو اس تلاش میں تھی کہ زمین پر کوئی عجیب واقعہ ہوا ہے، انہوں نے آپ کی تلاوت سنی اور رک گئے، اور جب آپ نماز سے فارغ ہوئے اور سارا قرآن انہوں نے سنا تو یہ بات انہوں نے آپس میں کی کہ بڑی عجیب بات ہے، اور یہ تو بالکل ہدایت کا راستہ واضح ہو گیا، چونکہ جنوں میں نبوت نہیں ہے، جان ہے لیکن عالم امر کی روح نہیں ہے، معرفت حق کی وہ استعداد جو انسان میں ہے وہ نہیں ہے۔ انسان آئے اور انسانوں میں نبوت آئی تو جنوں کو بھی اس کے تابع کر دیا گیا، وہ مکلف ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کے۔ اس سے پہلے جو انبیاء آئے ان کی اطاعت کے بھی ویسے ہی مکلف تھے، جو نافرمانی کریں گے عذاب پائیں گے، جو اطاعت کریں گے عذاب سے بچ جائیں گے۔ یہ بھی ایک عجیب مسئلہ ہے کہ پورے قرآن کریم میں کہیں جنوں کے ساتھ جنت کا وعدہ نہیں کیا گیا، عذابوں کی وعید ہے۔ تو حنفیوں کے نزدیک امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نزدیک اور بہت سے دیگر اکابر کے نزدیک جنوں کو قیامت کو جو عذاب سے بچ جائیں گے انہیں ختم کر دیا جائے گا، واپس آگ میں ملا دیا جائے گا۔ اسی لیے قرآن کریم میں ہے کہ وہ وقت دیکھ کر کافر کہیں گے یا لیتنی کنت ترابا، اے کاش مجھے بھی آج اللہ واپس مٹی میں ملا دے اور میں جہنم کے عذابوں سے بچ جاؤں۔ ایک جماعت علماء کی اس بات پہ بھی دلائل پیش کرتی ہے کہ نہیں، جنوں کو بھی بعد میں بھی زندگی رہے گی، اور جو جہنم میں نہیں جائیں گے وہ بھی زندہ رہیں گے، لیکن جنت جانے کا کوئی بھی قائل نہیں۔ وہ بھی کہتے ہیں کہ انہیں اعراف میں جگہ دی جائے گی، اور وہاں جو سہولتیں جو آرام ہوگا وہ انہیں میسر ہوگا، لیکن جنت جانے کا کوئی بھی قائل نہیں، کیونکہ جو انسان میں روح ہے جس میں معرفت حق کی استعداد ہے، جو جنت جانے کی استعداد رکھتی ہے، یہ روح عالم امر کی ہے، وجود کو بھی یہ جنت لے جانے کا سبب ہے۔ انسان کے علاوہ جنوں میں، حیوانات میں، پرندوں میں زندگی ہے، حیات ہے، روح ہے۔ تو روح دو قسم ہے، ان میں جو روح ہے اسے روح حیوانی کہتے ہیں۔ روح حیوانی وہ ہوتی ہے کہ اجزائے جسم جب ملتے ہیں آپس میں تو ان میں سے ایک بخارات سے پیدا ہو کر خون کے ساتھ گردش کرتے ہیں جو زندگی کا سبب بنتے ہیں، اسے روح حیوانی کہتے ہیں۔ تو انسان میں روح حیوانی بھی ہے، چونکہ اس کا بدن بھی اجزاء سے مل کر بنا ہے اور اس کے خون میں بھی وہ بھاپ گردش کرتی ہے، لیکن اس میں روح انسانی بھی ہے جو عالم امر سے ہے۔ باقی جو مخلوق زمین پہ بستی ہے، وہ جنات ہوں یا حیوانات ہوں، پرندے ہوں یا درندے ہوں، ان میں روح حیوانی ہے۔ وہ مسجد وہاں بنا دی گئی جہاں
جنات نے حضور سے تلاوت سنی تھی، اور اسے اب بھی وہ مسجد موجود ہے، اب وہ شہر کے اندر آ گئی ہے، آج بھی اسے مکہ مکرمہ میں مسجد جن کہا جاتا ہے، اس کا نام مسجد جن ہے۔ جو بیت اللہ سے مینا کو جاتے ہوئے راستے میں جو وادی ہے اس میں ایک مسجد ہے، چھوٹی سی مسجد جن۔ تو اس وقت تو مکہ مکرمہ تھوڑے سے گھر تھے بیت اللہ کے گرد، اب تو مینا تک شہر پہنچ گیا، میلوں بڑھ گیا، ہر طرف میلوں کے حساب سے بڑھ گیا، وہ جگہ بھی اب شہر کے اندر ہے بڑی مدت سے۔ تو انہوں نے جب تلاوت سنی ایمان، آج کل یہ بھی فیشن ہو گیا، یہ نئی روشنی کے اندھیرے جو ہیں کہ کوئی نہیں جنوں کے وجود کا انکار کر دو، یہ انکار قرآن کا انکار ہے اور کفر ہے، اللہ کی مخلوق ہے اور ہیں۔ انہوں نے قرآن کریم سے جو سمجھا یہدی الی الرشد کہ وہ بالکل سیدھی راہ دکھاتا ہے، فآمنا بہ، ہم اس پہ ایمان لائے۔ پہلی بات تو یہ تھی وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا، ہم اپنے پروردگار، یہاں اللہ نہیں فرمایا، رب فرمایا، ساری حاجات پوری کرنے والا، پیدا کرنے والا، زندگی دینے والا، زندگی کے سارے کام کرنے والا، ساری نعمتیں دینے والا رب، ہم اس میں کسی کو شریک نہیں کرتے۔ ہم یہ نہیں کہ فلاں یہ کام فلاں کر دے گا، یہ نعمت فلاں دے گا، نہیں، جو دینا ہے وہ اسی پروردگار نے دینا ہے۔ اور دوسری بات ہمیں قرآن سے یہ سمجھ آئی انہ تعالی جد ربنا متخذ صاحبۃ ولا ولدا، وہ اتنا عظیم و شان عالی شان ہے کہ اس جیسا کوئی دوسرا ہے ہی نہیں، نہ اس کی کوئی بیوی ہے نہ اولاد ہے۔ کیونکہ عیسائیوں نے بھی حضرت مریم کو اللہ کی بیوی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دے رکھا تھا، یہودی بھی حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے۔ تو یہی دو مذاہب پہلے مشہور تھے، انہوں نے کہا یہ سب غلط کہتے ہیں۔ اس کی شان اتنی بلند ہے کہ کوئی اس جیسا دوسرا ہے ہی نہیں۔ بیوی ہوگی تو از قسم جنسی ہوگی، کمزور ہو، انسان کی بیوی انسان تو ہوگی، کمزور ہو یا جیسی بھی ہو، لیکن انسان تو ہوگی۔ انسان کا بیٹا انسان تو اللہ کا بیٹا الوہیت سے متصف تو ہوگا، بیوی ہوگی تو الوہیت تو تقسیم نہیں ہوتی، وہ واحد لا شریک، کوئی اس کی نہ بیوی ہے نہ بیٹا ہے۔ وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا، یہ ہمارے بے وقوف لوگ جو خود بھی گمراہ تھے اور دوسروں کی گمراہی کا بھی سبب بنے، یہ بیہودہ باتیں کرتے تھے۔ انہوں نے اللہ کی بیویاں بنا رکھی تھیں، اللہ کی فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بنا رکھا، نبیوں کو اللہ کے بیٹے قرار دے، یہ سب بیہودہ اور فضول باتیں تھیں اور ناجائز تھیں اور بے وقوفانہ اور جاہلانہ باتیں تھیں۔ وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اور ہمارا خیال تو یہ تھا، ہم اس لیے مان لیتے تھے کہ انسان اور جن کم از کم اللہ پر جھوٹ بولنے کی جرات نہیں کریں گے، اس لیے ہم ان کی باتیں سن لیتے تھے کہ یہ اتنی جرات نہیں کریں گے کہ اللہ پر بھی جھوٹ بولیں، لیکن یہ تو بڑی حد سے بڑھے ہوئے نکلے کہ ان لوگوں نے اللہ پر بھی جھوٹ بولا کہ اللہ کی بیوی ہے اور اللہ کا بیٹا ہے۔ یہ کتنے ظلم کی بات ہے، کتنا دھوکہ دیا انہوں نے مخلوق کو۔ پھر ایک اور تماشا تھا کہ انہ کان رجال من الانس یعوذون برجال من الجن فزادوہم رہقا، عربوں کی عادت تھی کہ یہ جب سفر پہ نکلتے تو راستے میں رات آ جاتی، سفر گھوڑوں پہ، اونٹوں پہ پیدل ہوتے تھے، قافلے بنتے تھے، سامان لگا ہوتا تھا، تو جس وادی میں رات آتی
تو وہ کہتے رات ٹھہرنے کے لیے کہ اس وادی کے سردار کی پناہ اختیار کرتا ہوں، یعنی جو جہاں جنات رہتے ہیں ان کا جو سردار ہے میں اس کی پناہ میں آتا ہوں۔ تو یوں وہ اپنے آپ کو محفوظ سمجھتے تھے کہ اس وادی میں ہمیں کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ تو جنہوں نے کہا کہ ہماری گمراہی کا تو ایک سبب یہ بھی تھا کہ جب انسانوں نے بھی جنوں سے پناہ پکڑنا شروع کی تو جن اور بپھر گئے اور ان میں تکبر آ گیا کہ ہم کوئی بہت اعلیٰ مخلوق ہیں اور ہم بہت بڑا ہماری قوت ہے کہ انسان بھی ہماری پناہ پکڑتے ہیں۔ فزادوہم رہقا، ان میں اور سرکشی بڑھ گئی، وہ اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھنے لگے۔ وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَن لَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا، اور ان کا گمان بھی یہی تھا جیسے ہے کفار تمہارا گمان ہے کہ اب اللہ کسی نبی رسول کو مبعوث نہیں کرے گا، اب جیسے کام چل رہا ہے ایسے ہی چلتا رہے گا، کوئی نئی بات نہیں آئے گی، جو ہم نے عقیدے اپنا رکھے ہیں یہی درست ہے اور جو ہم کر رہے ہیں یہی ٹھیک ہے۔ لیکن عجیب بات ہوئی، وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُمْلِئَةً حَرْسًا شَدِيدًا وَشَدِيدًا وَشُهُبًا وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ وَمَنْ يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَصَدًا۔ کہنے لگے بات عجیب ہوئی، ہوا یہ کہ ہم نے آسمان کے ساتھ جگہیں بنا رکھی تھی مقاعد للسمع، جہاں بیٹھ کر ہم فرشتوں کی باتیں جن بھی چونکہ جس میں لطیف ہیں، فرشتے کو دیکھ سکتے ہیں، اس کی بات سن سکتے ہیں، آسمانوں تک پرواز کر کے جا سکتے ہیں۔ تو کفار جن آسمانوں میں داخل تو نہیں ہو سکتے تھے لیکن آسمان کے ساتھ جا کر بیٹھ جاتے تھے، جگہیں بنا رکھی تھیں، آسمان پر فرشتوں کی گفتگو سنتے، کوئی ایک آدھ کان میں پڑتی تو اس کے ساتھ 8-10 اپنی طرف سے ملا کر جادوگروں کو اور عاملوں کو بتاتے، وہ جادوگر انداز کے ساتھ 90 خود ملا کر 100 لوگوں کو بتاتے، تو یوں وہ پیشہ چلتا رہتا تھا۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، یہ سارے انقلابات بعثت عالی سے متعلق ہیں۔ جب آپ مبعوث ہوئے تو اللہ کریم نے جنات کا داخلہ آسمانوں پر، آسمانوں کے قریب بھی بند کر دیا، اور وہی ستارے، وہی شہاب ثاقب جو پہلے بھی چلتے رہتے ہوں گے، لیکن پھر ان کی یہ ڈیوٹی لگا دی گئی کہ کوئی جن آسمان کے قریب آئے تو اس پر شعلہ لپکتا اور اسے مار کر تباہ کر دیتا، جلا کر خاک کر دیتا۔ انہوں نے کہا بڑی عجیب بات ہوئی کہ اب ہم جب آسمان کے قریب جاتے ہیں تو وہ بڑا اس پہ سخت پہرا لگا ہوا ہے اور پہرا شعلوں کا ہے، ملئت حرسن شدیدم وشوبا، بھرا ہوا ہے، شدید پہرا ہے، کہیں گزرنے کی جگہ نہیں، اور پہرا شعلوں کا ہے، لپکتے شعلوں کا پہرا ہے، جو آگے ہوتا ہے بھسم ہو جاتا ہے، جل جاتا ہے، پھر اس کو بچتا ہی نہیں۔ حالانکہ پہلے ہم نے وہاں بیٹھنے کی جگہ بنا رکھی تھیں اور کچھ نہ کچھ سنگن لے آتے تھے، شیطان بھی تو جنوں میں سے تھا، یہ نیک تھا تو یہ آسمانوں کے اوپر چلا جاتا تھا، پھر عباس نے فرشتوں میں رہنا شروع کر دیا، مردود ہوا تو نکال دیا گیا۔ اس کی اپنی اولاد، وہ بھی جنی ہے لیکن اس کی اولاد جو ہے وہ زیادہ بری اور زیادہ خراب ہے، اور ان میں بھی بعض اچھے بھی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک جن بارگاہ عالی میں حاضر ہوا، یہ حدیث بہت سی کتابوں میں نقل کی گئی ہے، کتاب الحیوان میں بھی ہے۔ اس نے سلام عرض کیا اور یہ بھی پیش کیا کہ میں موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں پیش ہوا تھا اور انہوں نے مجھے فرمایا تھا کہ اگر تم
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پاؤ تو میرا سلام عرض کرنا، تو ان کا سلام بھی قبول فرمائی۔ تو آپ نے پوچھا تمہاری عمر کتنی ہوگی؟ کہنے لگا حضور میں شیطان کا پوتا ہوں، تیسری نسل میں، اور جب قابیل نے حابیل کو قتل کیا تھا آدم علیہ السلام کے بیٹے نے بھائی کو، تو اس وقت میں چھوٹا سا لڑکا تھا، لیکن مجھے وہ واقعہ یاد ہے۔ وہ تب سے تھا اور اس نے بڑھاپے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پایا، کیونکہ ابلیس کی عمر قیامت تک ہے، تو اس کی نسل میں بھی یہ طویل العمری، اور عام جنات کی عمریں بھی انسانوں سے زیادہ لمبی ہوتی ہیں۔ ہر انسان جب پیدا ہوتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے ساتھ ایک شیطان بھی پیدا ہوتا ہے، ایک شیطان کی اپنی اولاد الگ ہے، پھر ہر بندے کے ساتھ ایک شیطان پیدا ہوتا ہے جو ساری عمر اس کے ساتھ ہی رہتا ہے۔ اگر وہ بندہ مر جائے تو اگر وہ ہزاروں سال جیتا ہے تو اس کی قبر پہ بیٹھا رہتا ہے اور کہیں نہیں جاتا، ساری زندگی اسی کے ساتھ گزارتا ہے۔ یہ جو مغرب کے عامل اور یہ میڈیم بن کر روحیں حاضر کرتے ہیں، روحیں نہیں بلائی جا سکتی، یہ وہی شیطان ہوتا ہے جو اسی شکل میں، اسی آواز میں، اسی لب و لہجے میں ساری باتیں جانتا ہے تو کرتا ہے۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تو عرض کیا گیا جی آپ کے ساتھ بھی شیطان؟ فرمایا میرے ساتھ بھی شیطان پیدا ہوا، لیکن جو میرے ساتھ ہے وہ مسلمان ہو گیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت کی برکت یہ ہے کہ آپ کے ساتھ جو شیطان لگا وہ بھی مسلمان ہو گیا، جو ستون لگا اس میں بھی عشق و محبت پیدا ہو گئی۔ ہمیں بھی دعویٰ ہے حضور کے دامن کے پکڑنے کا، تو پھر ہمارے پاس دلیل یہ ہونی چاہیے کہ ہم اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں تو ہمارا دامن نیکیوں سے بھر گیا ہے، ہمارا عقیدہ درست ہو گیا، ہمارا ایمان سلامت ہو۔ اگر ایمان سلامت ہے، کردار پاکیزہ ہے، تو یقیناً معیت رسالت نصیب ہے۔ عقیدے میں بدعات گھس گئی ہیں، شرک گھس گیا ہے، اعمال خراب ہے، تو پھر یہ محض دعویٰ ہے معیت کا، معیت نصیب نہیں ہے۔ یہ ایک بڑا معیار بن گیا جانچنے کا اپنے آپ کو بھی۔ تو کہنے لگے ہمیں حیرت ہوئی کہ اب تو وہ اوپر کوئی گھسنے نہیں دیتا اور سارا آسمان اتنا سخت پیرا ہے اور پیرا شعلوں کا ہے، یہ نہیں کہ روک دیتے، جو اوپر سر نکالتا ہے بھسم ہو جاتا ہے، بچتا ہی نہیں۔ تو ہم تلاش میں نکلے کہ ہوا کیا تبدیلی آئی زمین پر۔ تو اس تلاش میں ہم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ قرآن پڑھتے سنا، تو ہم سمجھ گئے کہ یہ نئی بات ہوئی ہے جو زمین پہ، اس کی وجہ سے یہ ساری تبدیلی فضاؤں سے لے کر آسمانوں تک ہر چیز بدل گئی ہے۔ وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌّ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَشَدًا۔ اب ہمیں نہیں پتا کہ اس عظیم تبدیلی سے لوگ بھلا ہوگا، لوگوں کا اللہ ان کا بھلا کرنا چاہتے ہیں، یا اس سے لوگ تباہ ہو جائیں گے۔ یہ بڑی خوبصورت بات ہے، اتنی عظیم تبدیلی جس نے زمین، اس کے ذرات اور ان کی تاثیر کو بدل دیا، جس نے فضاؤں، ہواؤں، ماحول کو بدل دیا، جس نے آسمان تک کی فضاؤں کو تبدیل کر دیا۔ اب لوگ اس سے تباہ بھی ہو سکتے ہیں کہ اس کا انکار کریں گے، اس کی مخالفت کریں گے، تو یہ آب حیات ان کی موت کا سبب بن جائے گا، یا اسے قبول کریں گے اور اللہ کا قرب پا لیں گے۔ تو کہنے لگے دونوں کام ہو سکتے ہیں، اب ہم نہیں جانتے کہ اللہ کریم کیا چاہتے ہیں۔ لوگ اسے قبول کر کے قرب الہی پائیں گے، یا اس کا انکار کر کے تباہ ہو جائیں گے۔ بہرحال دونوں میں سے ایک کام ہوگا، کچھ تباہ ہوں گے، کچھ کا بھلا ہوگا۔
وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ كُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا، اور یقیناً ہم میں بھی کئی طرح کے لوگ ہیں، نیک بھی ہیں بدکار بھی ہیں، خوش نصیب بھی ہیں جنہوں نے اس تبدیلی کو قبول کر لیا، بد نصیب بھی ہیں جو اس کا انکار کر کے عذاب الہی کا شکار ہونے جا رہے ہیں۔ کنّا طرائق قددا، ہمارے بھی کئی مذہب ہیں، چونکہ انسانوں کی پیروی کرتے ہیں تو جنوں میں بھی ہر مذہب پایا جاتا ہے۔ حتیٰ کہ ایک دفعہ تجربہ ہوا تو ایک جن جی میں سید ہوں، میں نے کہا یار تم جنوں میں سید کہاں سے آ گئے؟ سید تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کو کہتے ہیں، اور حضور کی اولاد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن سے چلی، اور صرف ان کی بیٹوں اور امام حسن رضی اللہ عنہما حسنین کریمین کی اولاد کو سید کہتے ہیں، تو تم میں سید کہاں سے؟ وہ کہنے لگی جی وہ جنہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت سنی اور ایمان لائے اور پھر جا کر قوم میں تبلیغ شروع کر دی اور جنوں کو مسلمان کیا، ان کو اور ان کی اولاد کو ہم جن سید کہتے ہیں، انہیں ہم اپنا سردار مانتے ہیں۔ سید کا مطلب سردار ہوتا ہے، تو ہم انہیں سید کہتے ہیں۔ تو اس طرح سے ہر طبقہ ان میں بھی ہے، دنیا کا ہر مذہب ان میں بھی ہے، اس کے پیروکار بھی ہیں، نیک بھی ہیں بدکار بھی ہیں۔ وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن نُّعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ وَلَن نُّعْجِزَهُ هَرَبًا، کہنے لگے اب ہمیں پتہ چل گیا کہ روئے زمین پر ہم کائنات میں اللہ کی خدائی میں بس کر ہم اللہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے سوائے اطاعت کے، کوئی چارہ۔ کوئی بھی شخص، انسان ہو جن ہو کوئی مخلوق ہو، اللہ کی بادشاہت میں، اللہ کی کائنات میں، اس کی خدائی میں رہ کر اس کا مقابلہ کرنے کی جرت نہیں کر سکتا، نہ بھاگ کر کہیں جا سکتا۔ دو ہی چیزیں ہوتی ہیں، کسی بادشاہ کے ملک میں رہنا ہے تو اس کا قانون ماننا پڑے گا، یا اس کا ملک چھوڑ دو، اس حکومت سے نکل جاؤ۔ فرمایا اللہ کی سلطنت سے کوئی بھاگ بھی نہیں سکتا کہ اس کی حدود سے نکل جائے اور اللہ کے دائرے اختیار سے باہر چلا جائے، اور اس کی بادشاہی میں رہ کر اس کی نافرمانی کرنے کی جرت بھی نہیں کر سکتا۔ یہ دونوں کام بہت مشکل ہیں، لہذا بہترین راستہ یہ ہے وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَىٰ آمَنَّا بِهِ، ہم نے جب ہدایت کی بات، سیدھے راستے کی بات سنی، ہم نے تسلیم کر لی۔ سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں ہے۔ جب مان لیا تو ماننے کا مطلب اطاعت ہے، کیوں اور کیا نہیں ہے۔ مان لیا تو پھر جو اللہ کا حکم ہے، جو اللہ کے نبی کا ارشاد ہے وہ مان لیا، اس میں یہ کیوں ہے، یہ کیسے ہے، یہ کیا ہے، یہ باقی نہیں رہتا۔ ایک ہی سوال رہ جاتا ہے کہ واقعی یہ اللہ کا حکم ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام معراج پر گئے، پہلے بڑا طوفان تھا، توحید باری پہ کفار بھڑکے ہوئے تھے، بتوں کے انکار پہ بھڑکے ہوئے تھے، واحد اللہ کی عبادت پہ خفا تھے۔ یہ نیا مذہب، یہ نیا طریقہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سارے کام ایک خدا کرتا ہے، ایک ہی خدا کی عبادت کیجیے، کیسے ممکن ہے؟ ساری نئی باتیں ہیں، پھر سارا نظام بدل دو جی، وہ سارے ہی خدا نے دے دیا وہ نظام ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ساری دنیا پہ ایک نظام کر دیں۔ اوپر سے معراج کا واقعہ ہو گیا، حضور جسد اطہر سمیت بیت المقدس تشریف لے کے آسمان بالایا، آسمان عرش ہے، جہاں تک رب نے چاہا، پھر برزخ، جنت، دوزخ، پھر ارشاد ہوا کہ یہ سارا بتائیے۔ اب یہ بڑی عجیب بات تھی، چند مخلص افراد اب اسلام لائے تھے،
مشرکین اور کفار پہلے بھرے بیٹھے تھے. حضور نے واقعہ انہوں نے کہا چھوڑو جی آسمانوں کو چھوڑو، جنت دوزخ کو، یہ باتیں ہم نہیں کرتے. ہمیں یہ بتائیں کہ آپ رات رات میں بیت المقدس جا کر واپس بھی آ گئے، مہینوں کا سفر ہے، بڑے قیمتی اونٹ اور گھوڑے دوڑا کر آنے جانے میں مہینے لگ جاتے ہیں، آپ کیسے آ گئے؟ انہیں یہ بڑا، وہ اسی پہ اڑ گئے. واقعہ معراج پہ بھی کچھ لوگ کہتے ہیں نا جی وہ آپ صرف روح تو اگر گئی تھی تو مثال خواب کی ہے، تو خواب میں تو کوئی بھی کچھ دیکھ سکتا ہے، اس پر اگر خواب ہوتا تو اس پہ کافروں کو کیا اعتراض ہوتا؟ اعتراض تو یہی تھا کہ آپ کی ذات وہاں تشریف لے گی، آپ واپس بھی آ گئے. تو وہ دوڑتے ہوئے سیدنا ابو بکر صدیق کے پاس گئے. ابو جہل خود گیا، 2-4 اور ساتھ لے گئے. اس نے کہا دیکھو تم ایمان لے آئے ہو، آج تمہارے دوست نے کیا بات کر دی، کیا بات کر دی. وہ کہتے ہیں میں بیت المقدس گیا، میں نے وہاں نماز پڑھی، نبیوں کو نماز پڑھائی، میں آسمانوں پر گیا، میں نے جنت دیکھا، میں نے دوزخ دیکھا، اور میں واپس بھی آ گیا، یہ مکے میں موجود ہوں. انہوں نے صرف ایک سوال کیا، یہ آپ نے فرمایا ہے؟ ہاں بالکل، آ جاؤ ہمارے ساتھ. وہ پھر تو آپ کے سامنے بھی دوہرایا. انہوں نے کہا آپ نے فرمایا تو سچ فرمایا، میں اس پر ایمان. یہ تو چھوٹی سی بات ہے، میں اس سے بڑی بات پر ایمان لا چکا ہوں کہ ان پر اللہ کی طرف سے وحی آتی. یہ اس سے بات بہت بڑی. جب یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی تو آپ نے فرمایا ابو بکر صدیق، کہ آپ سچے ہیں، وہیں سے آپ کو صدیق کا خطاب ملا. تو ایک ہی بات رہ جاتی ہے، ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ یہ اللہ ہی کا حکم ہے، یہ رسول اللہ نے فرمایا. ہاں جی اللہ کا حکم ہے، نبی کریم نے فرمایا، بس بات ختم ہو گئی. آگے پھر صرف اطاعت رہ جاتی. وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَىٰ آمَنَّا بِهِ، جب ہم نے سیدھی بات سنی ہم نے یقین کر لیا، ایمان لے آئے. فَمَنْ يُؤْمِنْ بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا، اور جو اپنے پروردگار کی عظمت کو تسلیم کر لیتا ہے پھر وہ کسی گھاٹے میں کسی کمی بیشی کا شکار نہیں ہوتا، اسے کوئی خطرہ نہیں رہتا. دنیا کی زندگی پیدا ہونے سے مرنے تک خطرات سے پر ہے. سانس آیا نہ آیا تو کیا ہوگا، کھانسی آ گئی، چھینک آ گئی، بخار ہو گیا، بھوک لگ گئی، کھانا ملے گا نہیں ملے گا، نوکری رہے گی چلی جائے گی، ٹانگیں کام کریں گی رہ جائیں گی، آنکھ کی بینائی ٹھیک ہے یہ خراب ہو جائے. کتنے ہر لمحہ. فرمایا یہ ایک ایسی بات ہے جس نے رب کو مان لیا سارے خطروں سے بے، سارے کام اس نے کرنے، پھر فکر کس بات کی؟ نہ دنیا کی فکر رہی نہ آخرت کی فکر رہی. فکر رہی تو ایک کہ اپنے رب کی اطاعت پہ قائم رہوں، باقی کام اس کے ہیں. وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ، اور یقیناً ہم میں ایسے بھی ہیں جنہوں تسلیم و رضا کا شیوہ اپنا، اور ایسے بدبخت بھی ہیں جو نافرمان ہیں. فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا، لیکن سلامتی اور بھلائی کے راستے پر وہی چلے جنہوں نے اسلام قبول کر لیا، جنہوں نے اللہ و اللہ کے رسول کی بات قبول کر لی، مان لیا، جنہوں نے اطاعت کا راستہ اختیار کیا، سلامتی کا راستہ انہوں نے اختیار کیا. وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا، اور جو نافرمانی کے راستے پر وہ دوزخ کا ایندھن بنیں گے. یہاں بھی دیکھ لو، دوزخ کی وعید ہے، جنت کا وعدہ نہیں ہے. انسانوں کی بات جہاں بھی آتی ہے، جہاں دوزخ کی بات ہے، ساتھ جنت کا وعدہ بھی ہے.
تو جنات میں چونکہ وہ روح عالم امر کی نہیں ہے، ان کا جہنم کا عذاب بھی ان کی حیثیت کے مطابق ہوگا، جو انسانوں کو ہوں گے وہ ان کی حیثیت کے مطابق ہوں گے۔ پھر انسان ابد الآباد رہیں گے، جن ہمیشہ نہیں رہیں گے، ان کے وجود فانی ہیں، اپنی کردار کی سزا پانے کے بعد ختم ہو جائیں گے، ان میں ابدیت نہیں ہے۔ انسانوں میں دوام ہے، اگر موت نہ ہوتی تو انسان ہمیشہ ہمیشہ دنیا میں بھی رہتے۔ انسان کا عالم امر کے روح سے تعلق ہونے کے بعد فنا ختم ہو گئی، اب یہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ یہ دنیا سے جب مرتا ہے تو مٹتا نہیں، اب برزخ میں چلا جاتا ہے، قیامت کے میدان میں جائے گا، پھر جنت یا جہنم میں، تو یہ ہمیشہ رہے گا۔ جنات فنا ہو جائیں گے جب اپنے گناہ کی سزا پوری ہو چکے گی، ختم ہو جائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ذلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے، کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے، میانی، بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے، جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے، جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔